آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چوہا کس قسم کا فسادی جانور ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اس کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ رات کو سونے لگو تو اپنا چراغ یا دیا وغیرہ بجھا دیا کرو، اور یہ کس قوم کی مسخ شدہ شکل ہے، اور لوگ مشکی چوہے کی ناف کیوں باندھتے ہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کا جھوٹا کھانے سے کون سا مرض پیدا ہوتا ہے، اور ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم چوہوں کو ختم کر سکتے ہیں یا اپنے گھروں سے ان کو بھگا سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص چوہے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ تو محترم ناظرین، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ماہرین حیوانات نے چوہوں کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، مثلاً کونس، چھچھندر، یربو، ذات النطق اور فرات البال وغیرہ، مگر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صرف ان چوہوں کی بات کریں گے جو کہ عام طور پر گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے چوہے سے بڑھ کر اور کوئی بھی فسادی جانور نہیں ہے۔ چوہا نہ کسی چھوٹے کو بخشتا ہے نہ کسی بڑے کو، چوہے کے سامنے جو کچھ بھی آتا ہے یہ اس کو تلف کر دیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ چوہے کے فسادی ہونے کی ایک مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب کسی ایسی تیل کی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے منہ کی رسائی نہیں ہوتی تو یہ اس میں اپنی دم ڈال دیتا ہے اور اپنی دم کو تر کر لیتا ہے اور پھر اس کو چوس لیتا ہے اور اس طرح یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کے فسادی ہونے پر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، خواب احرام کی صورت میں، حرم شریف میں ہوں یا احرام کے بغیر ہوں، ہر حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ اور بچھو وغیرہ کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جس طرح چوہا فاسق اور فسادی جانور ہوتا ہے اسی طرح سانپ اور بچھو وغیرہ بھی فاسق اور فسادی جانور ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کیونکہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی، اسی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور امام طحوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں یزید بن ابن نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ چوہوں کو فاسق کیوں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھ کر مار ڈالا، اور احرام والے اور احرام کے بغیر ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصلی پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ڈال دیا، جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدر ایک درہم جل گیا۔ اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھا لی، ایک لونڈی چوہے کو جھڑکنے لگی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ چوہا وہ بتی لے کر اس مصلی پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے لا کر ڈال دی، جس سے مصلی بقدر ایک درہم جل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ سونے کا ارادہ کرو تو چراغ گل کر دیا کرو، یعنی کہ اس کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان ان جیسوں کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تاکہ تم کو جلا دے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو، اور اس کو علت یعنی کسی وجہ سے یہ بیان فرمائی کہ فاسق چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں
اپنی کشتی کو تیار فرمایا اور اس کشتی کا طول یعنی کہ لمبائی 300 ہاتھ تھا اور چوڑائی 50 ہاتھ اور بلندی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی ساج کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اس میں آپ علیہ السلام نے 3 منزلیں بنائی تھی۔ نیچے کی منزلوں میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا اور درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چوپائے تھے، اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے متابعین اور سامانی ضرورت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لید وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سوری برآمد ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اس طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ مارے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلہ اور ایک بلی نکلی اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے اس کو رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ محترم ناظرین، اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چوہا کس قدر فسادی جانور ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کو کاٹنا چاہا۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی، کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا کیا انجام ہوا، بس اس مقام پر صرف چوہے نظر آتے تھے، اور ان چوہوں کا یہ حال تھا جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تو اس کو نہیں پیتے تھے، مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تو اس کو پی لیتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا، اس لیے ان چوہوں کا اونٹنی کے دودھ سے اعراض کرنا یعنی اس کو نہ پینا اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل کی قوم کی مسخ شدہ شکل ہے۔ تو محترم ناظرین، ماہرین حیوانات نے چوہوں کی ایک قسم مشکی چوہا بھی بتلائی ہے، اور لوگ اس کو ناف کی غرض سے شکار کرتے ہیں اور اس کو پکڑ کر ایک کپڑے کی پٹی سے اس کی ناف کو باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا خون ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی ناف جو کپڑے میں بندھی ہوتی ہے کاٹ لی جاتی ہے اور اس کو جو میں دبا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ خون منجمد ہو کر نہایت ہی خوشبودار مشک بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اور امام حاکم نے اور بہقی نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور ہر یہودی اور نصرانی اور ہر ملت کا پیروکار اسلام قبول کر لے گا، وہ چوہا بلی سے اور بکری بیڑیے سے معمون ہو جائے، یعنی کہ امن والے ہو جائیں گے، اور چوہا تھیلے کاٹنا چھوڑ دے اور تمام باہمی عداوتیں ختم ہو جائیں، تو یہ وقت ہوگا کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ اور چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ چوہوں کا گوشت حرام ہے، ان کا جوٹھا مکروہ ہے، اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہے کا جوٹھا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ چوہے کا جوٹھا کھانے سے نسیان یعنی کہ بھول جانے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر کر مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور بقیہ کی استعمال کر لو، اور اگر بہنے والی چیز مثلاً سرکہ، روغن یتون، پگھلا ہوا گھی، دودھ اور شہد وغیرہ میں اگر کوئی مردار گر کر مر جائے تو بالاتفاق اس کا کھانا ناجائز ہے۔ البتہ اس ناپاک گھی یا تیل کو چراغ میں استعمال کرنے کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہم چوہوں کو اپنے گھر سے کس طرح بھگا سکتے ہیں یا ان کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر آٹے میں کبوتر کی بیٹ کو ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جائے گا، اور اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دی جائے تو جو چوہا اس کو سونگھے گا وہ فوراً مر جائے گا، اور اگر زیرہ، بادام اور نذرون پورے انے کی دونی چوہے کے بلوں کے پاس دی جائے
تو سب کے سب چوہے مر جائیں گے، اور اگر کالے خچر قسم کے گھر میں دونی دی جائے تو تمام چوہے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور ارسم الفار ایک قسم کی مہلک مٹی ہے جس کو اہل عراق خراسان سے لاتے ہیں، اور یہ چاندی کی دکانوں میں ملتی ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، سفید اور زرد۔ اگر اس مٹی کو آٹے میں ملا کر گھر میں ڈال دے، جو چوہا اس کو کھا لے گا وہ فوراً مر جائے گا، اور اس مرے ہوئے چوہے کو جو بھی زندہ چوہا سونگے گا وہ بھی مر جائے گا۔ چوہے کو خواب میں دیکھنا فاسق عورت کو دیکھنا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہوں کو فاسق قرار دیا ہے۔ کبھی اس کی تعبیر نوحہ کرنے والے مالعون یہودی عورت سے بھی دی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر چور نقب زن سے دی جاتی ہے، اور کبھی چوہے کو خواب میں دیکھنا رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص خواب میں اپنے گھر میں چوہے دیکھے تو اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، کیونکہ چوہے اس گھر میں رہتے ہیں جس میں رزق زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ چوہے اس کے گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا گھر سے خیر و برکت رخصت ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔